وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو قواعد کے بارے میں، اور اردو قواعد میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے حروف کے بارے میں۔ دیکھیے، سہایک اردو انوادک میں ایسے بہت سارے سوالات ایسے آئیں گے جو بہت بنیادی ہوتے ہیں، بہت بیسک، زیادہ سوالات جو ہے بیسک سے ہوتے ہیں، بہت مشکل سوالات نہیں ہوتے، بہت بیسک سوالات پوچھے جاتے ہیں سہایک اردو انوادک کی، اس لیے کہ یہ جو آپ کا پریلیمز ہوتا ہے اس میں مشکل نہیں ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، بس ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی، اور کیونکہ یہاں سے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی کو بنیادی چیزیں سمجھ نہیں ہیں، پھر آگے کا اس کو کیا سمجھ ہوگا، اس لیے ہمیں بنیادی چیزوں پر سب سے پہلے دھیان دینا ہے۔ تو آئیے ہم بنیادی چیزوں سے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے حروف کی قسمیں اور ان کا استعمال کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے حروف کی قسمیں اور ان کا استعمال، کیسے ان کا استعمال ہوتا ہے اور کہاں پر ان کو کیا کہا جاتا ہے، یہ ہم جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں آگے کہ حروف کی تعریف۔ سب سے پہلے ہم جانیں کہ حروف کسے کہتے ہیں۔ تعریف میں اس کی ویاخیا کیا ہے حروف کی؟ تو وہ کلمات جو نہ کسی چیز کا نام ہو، نہ کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے، بلکہ اسم اور فعل کو ملانے کے کام آئے۔ یعنی ایسا لفظ جو کیا ہے، جو کسی چیز کا نام بھی نہیں ہے، جو کسی چیز کا نام بھی نہیں ہے، اور اس سے کوئی کام، کسی کام کے ہونے کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، یعنی نام بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی کام، مطلب پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا۔ اسی طرح سے یہ اس کا کام صرف کیا ہوتا ہے، اسم اور فعل کو ملانے کا، یعنی کیا ہے، ایک طرح سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ حروف کیا کام کرتا ہے؟ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے پر ہے، پر کا کسی چیز کا بھی نام نہیں ہے، اور کیا ہے، اس سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ پر مطلب کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اس سے کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اس طرح سے ہے، کو ہے، اور ہے، مگر ہے، تو یہ سب کیا ہے، ان کو حروف کہتے ہیں۔ اردو میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف کہتے ہیں۔ آئیے اب اور آگے اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کے بعد جانتے ہیں کہ حروف کی قسمیں۔ چلیے الگ الگ ہم نے دیکھا کہ پر ہے، سے ہے، کو ہے، تک ہے، اگر ہے، مگر ہے، یہ سب چیزیں ہے نا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قسمیں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا ہے حروف جار۔ حروف جار وہ حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ حروف جار کون سے حروف ہوتے ہیں؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف جار۔ جیسے میں ہو گیا، سے ہو گیا، پر ہو گیا، تک ہو گیا، اندر ہو گیا۔ ان کا کام کیا ہے کہ یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اسم اور فعل کو کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ملاتے ہیں۔ میں گھر سے نکلا، میں گھر سے نکلا، تو یہاں پر دیکھیے میں جو ہے یا اسم ہے، گھر جو ہے اسم ہے، اور پھر سے نکلا، تو نکلنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ نکلنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ تو اسم اور فعل کو کیا کر رہا ہے؟ آپس میں جوڑ رہا ہے۔ تو میں گھر سے نکلا، وہ اوپر سے آیا، وہ اوپر سے آیا، تو اوپر سے آیا، سے والا جو ہے دیکھیے یہاں پر سے ہے۔ اسی طرح سے وہ وہاں تک گیا، وہ وہاں تک گیا، تو یہاں پر تک جو ہے نا، وہ اندر گیا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، یہ آپ جب مثال سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسم اور فعل کو جو ملانے والے حروف ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جار۔ یہ کون کون سے ہیں؟ میں ہو گیا، سے ہو گیا، پر ہو گیا، تک ہو گیا، اندر ہو گیا۔ اب دوسرا ہے حروف عطف۔ حروف عطف دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف کہتے ہیں۔ دو اسم یا دو جملوں کو ملانے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے میں گھر سے نکلا اور بازار گیا، تو میں گھر سے نکلا پہلا جملہ ہے، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ اور جو ہے، یعنی بیچ میں جو اور آ رہا ہے یہ عطف ہے، یعنی پہلا جملہ مکمل ہو گیا، اور کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ میں بازار گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ دو جملوں کو کیا کر رہا ہے؟ آپس میں، اور لفظ جو حروف ہے، جو حرف ہے اور، یہ کیا کر رہا ہے؟ دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف۔ وہ بھی آتا ہے، جیسے اور میں شارٹ کا، اور کا شارٹ ہے وہ، پھر ہے نا، میں نکلا پھر وہ آیا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے دو الگ الگ جملوں کو جو کیا کرتا ہے؟ آپس میں ملاتا ہے۔ دو جملوں کو یا دو اسموں کو کیا کرتا ہے؟ آپس میں ملاتا ہے نا۔ میں گیا اور وہ بھی آیا، وہ بھی گیا، ہے نا۔
تو اس طرح سے یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف کہتے ہیں، یعنی یہ دو جملوں کو یا دو اسموں کو کیا کرتا ہے؟ آپس میں ملاتا ہے، تو ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف۔ تیسرا ہے حروف شرط و جزا۔ حروف شرط و جزا یہ کیا ہے؟ ہمارا تیسرا ہے، یعنی حروف کی تیسری قسم ہے حروف شرط و جزا، جو شرط کے موقع پر بولے جائیں، جو شرط کے موقع پر، یعنی جو شرط ہے نا، جو شرط کے ساتھ شرط کے نا جو بولا جائے شرط کے موقع پر، جیسے اگر، جو، تو، تب، ہے نا؟ جیسے اگر میں نکلا، میں گھر سے نکلا، میں گھر سے نکلتا اگر وہ آتا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ شرط لگا دیا کہ اگر وہ آتا تب بھی میں کیا ہے؟ گھر سے نکلنا۔ میں پڑھنے جاتا اگر موسم صحیح ہوتا، ہے نا؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ قید ہو گیا، یہ قید کر دیا کہ موسم صحیح نہیں تھا، اس کی وجہ سے نہیں، موسم صحیح ہوتا، شرط یہ کیا ہے؟ شرط کیا لگا دی کہ موسم صحیح ہوتا تو میں جاتا، ہے نا؟ بولتے ہیں نا کہ اگر موسم صحیح رہا تو میں آؤں گا، ہے نا؟ موسم صحیح رہا تو میں آؤں گا، ہے نا؟ یعنی موسم صحیح نہیں رہے گا تو نہیں آؤں گا، تو شرط لگا دیا کہ اگر یہ چیز صحیح ہوگا تو میں آؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں گا، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شرط و جزا۔ تم کام کرو گے تب کیا ہے؟ تمہیں مزدوری ملے گی، تم کام، جزا کیا ہے؟ جزا دیکھیں، شرط کیا ہے؟ وہ شرط لگا ہے، دوسرا ہے جزا، ہے نا؟ اگر تم کام کرو گے تو مزدوری ملے گی، ہے نا؟ نہیں، یعنی کام نہیں کرو گے تو مزدوری نہیں ملے گی، یہاں پہ کیا ہے؟ جزا کر دے گا، اگر تم کام کرو گے تبھی اس کا بدلہ جزا دیا جائے گا، تو بدلے والے جزا والا جو حروف ہے وہ کیا ہے؟ تب ہے نا؟ تو حروف شرط و جزا جو شرط کے موقع پر بولے جائیں، اگر، جو، تو، تب۔ اگلا حروف ہے حروف ندا، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف، جیسے اکثر ہم بولتے ہیں یا اللہ، تو اس میں یا جو لفظ، یا جو حرف ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں حرف ندا، یعنی اے اللہ، یا کا مطلب کیا ہے؟ اے، تو اے اللہ، ہے نا؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں حروف ندا، کا مطلب آواز، ہے نا؟ ندا کا مطلب آواز، تو حروف ندا یعنی جس سے آواز لگائی جائے، جن حروف سے، ان کو کہتے ہیں حروف ندا، جیسے اوئی، ہے نا؟ کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں اوئی ادھر آ، دوسرا اے عمر، اے ابو بکر، ہے نا؟ یا کوئی بھی نام کریں گے تو اس سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ اے، ہے نا؟ تو یہ آپ بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا یا، جیسے یا اللہ بولتے ہیں، یا اے لڑکے ادھر آؤ، ہے نا؟ ایسے جو الفاظ بولتے ہیں تو یہ ہوتا ہے حروف ندا، یعنی آواز لگانے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا۔ اگلا حروف ہے حروف تعسف، افسوس اور دکھ کے موقع پر بولے جانے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تعسف۔ افسوس اور دکھ کے موقع پر، یعنی غمی کے موقع پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تعسف، جیسے افسوس، ہائے، واویلا، ہے نا؟ یہ الفاظ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں حروف تعسف، حروف تعسف۔ جیسے بہت افسوس ہوا یہ سن کر، تو افسوس کیا ہوگا؟ اس میں حروف تعسف کہلائے گا۔ اگلا ہے حروف استفہام، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام یا سوالیہ حروف جن کو کہتے ہیں۔ تو جیسے مثلا مثال کے طور پہ دیکھا جائے تو کیا، ہے نا؟ کیا، کیوں، کب، کیسے، ہے نا؟ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ہے نا؟ کیسے ہوا، کب ہوا، ہے نا؟ کیا ہوا، یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ حروف استفہام۔ ان سب حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام یعنی سوالیہ، حروف استفہام یعنی سوالیہ حروف، ہے نا؟ ان کو کیا؟ سوالیہ حروف کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلا ہے حروف تحسین، خوشی یا تعریف کے موقع پر بولے جانے والے حروف کو حروف تحسین کہتے ہیں۔ خوشی یا تعریف کے موقع پر بولے جانے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تحسین۔ تحسین مطلب خوبصورت، ہے نا؟ تو خوشی یا تعریف کے موقع پر کیا ہے؟ خوبصورت الفاظ بولے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف تحسین کہتے ہیں۔ جیسے واہ واہ، سبحان اللہ، شاباش، ماشاء اللہ، یہ سب کیا ہے؟ حروف تحسین ہے، یعنی کسی کو کیا ہے؟ خوشی کے موقع پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں تو ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تحسین کہتے ہیں۔ اگلا ہے حروف علت، وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے، وہ حرف، وہ حروف، ہے نا؟ جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے ان کو کہتے ہیں حروف علت، جیسے کیونکہ، ہے نا؟ اس لیے، تاکہ، یعنی کیا ہے؟ علت ظاہر کر رہا ہے، ایک وجہ اور سبب ظاہر کر رہا ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں۔ حروف تشبیہ،
حروف ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ حروف تشبیہ. ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینے کے لیے، یعنی ایک چیز کو کیا ہے دوسری جیسا بتانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ حروف تشبیہ. جیسے مانند ہے نا، یہ بالکل گلاب کے مانند ہے. یہ کیا ہے؟ بالکل گلاب کے مانند ہے. گلاب تو نہیں ہے لیکن گلاب کی طرح ہے نا، گلاب جیسا ہے نا. تو یہ الفاظ ہے نا، یہ جو ایک چیز کو دوسری جیسا بتا رہا ہے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تشبیہ. یعنی ایک سے دوسرے کی مشابہت، دوسرے جیسا بتانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں حروف تشبیہ. جیسے مانند گلاب کے مانند ہے، وہ بالکل پھولوں کی طرح ہے، وہ کلی کے مانند ہے نا. تو ایسے الفاظ جن سے کسی چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، جن سے کسی چیز کی طرح بتلایا جاتا ہے، ان الفاظ کو کہتے ہیں ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تشبیہ. اب آتے ہیں اگلے کچھ سوالات، معروضی سوالات، یعنی کچھ آبجیکٹیو ٹائپ جو ہے سوالات دیکھ لیں کہ ہم نے اب تک جو پڑھا اس میں سے ہم کتنا سمجھ پائے، ہے نا. تو سب سے پہلے ہے کتاب میز پر ہے میں لفظ پر کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف جار ہے یا حرف ندا ہے؟ دیکھیں اسم تو نہیں ہے نا، بتایا کہ اسم ہے نا، کہ اسم جو ہوگا وہ کسی چیز کا نام ہوگا، ہے نا. کسی آدمی کا، کسی چیز کا، کسی کیفیت کا، کسی حالت کا اگر نام ہوگا تو وہ اسم کہلاتا ہے. تو پہلا الف اسم نہیں ہوگا، فعل نہیں ہوگا. فعل کا مطلب ہوتا ہے نا جس سے کسی کام کے کرنے کا ہونے کا پتہ چلے، ہے نا. جس میں کھانا پینا سونا وغیرہ ہے نا، پڑھنا لکھنا، یہ سب کیا ہے؟ فعل ہے. تو فعل نہیں ہوگا، پہلا نہیں ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. حرف جار اور حرف ندا. تو حرف ندا آپ کو بتایا کہ آواز دن لگانے کے لیے کیا ہے؟ حرف ندا. جیسے یا ہو گیا ہے نا، اے ہو گیا، اوئے ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ الفاظ ہے نا، کیا ہے؟ حرف ندا ہے. تو اس میں صحیح کیا ہو جائے گا؟ حرف جار. یعنی پر کیا ہے؟ حرف جار. پر کیا ہے؟ حرف جار ہے جو اسم اور فعل کو کیا ہے؟ آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. کتاب میز پر ہے، کس پر ہے؟ کتاب میز پر ہے. اگر ہم کیا کہ کتاب میز ہے، کتاب پر اگر ہٹاتے تو کیا ہو جائے گا؟ کتاب میز ہے. کتاب کیا ہے؟ میز ہے نا. وہی کتاب میز پر، یعنی کتاب جو ہے کہاں رکھی ہے؟ میز پر رکھی ہے. تو یہ حرف جار یعنی کہ ہے نا اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جار کہتے ہیں. تو صحیح ہو جائے گا جیم حرف جار. دوسرا ہے دو کلموں کو ملانے والے حرف اور کو کیا کہتے ہیں؟ دو کلموں کو ملانے والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف، حرف علت، حرف شرط، حرف تشبیہ. تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف. یعنی دو جملوں کو آپس میں جو ملاتا ہے، دو کلموں کو جو آپس میں ملاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں. نمبر 3، افسوس ہم میچ ہار گئے میں لفظ افسوس کیا ہے؟ یعنی کیا ہے؟ اس سے کسی چیز کے لیے کیا ہے؟ دکھ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم کیا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم میچ ہار گئے، ہے نا. تو ایسے میں لفظ افسوس کیا ہے؟ حرف تحسین، حرف تعسف، حرف ندا یا حرف جار. تو حرف تحسین ان حروف کو کہتے ہیں جس سے کیا ہے؟ کوئی خوشی ہے نا، کوئی خوشی ظاہر کی جاتی ہے تو اس سے کیا ہے؟ حرف تحسین کرتے ہیں. تو پہلا غلط ہوگا. حرف تعسف، جہاں افسوس کا اظہار کیا جائے، افسوس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان حروف کو کیا کہتے ہیں جس سے افسوس ظاہر کیا جاتا ہے؟ حرف تعسف. تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا؟ حرف تعسف. اگلا ہے کسی کو پکارنے کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں؟ یعنی کسی کو بلانا ہو تو جو الفاظ ہم استعمال کریں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام، حروف ندا، حروف عطف یا حروف جزا. تو یہاں پر حروف استفہام سمجھ لیجئے، بتایا ہم نے کہ حروف استفہام یعنی جس سے سوال کیا ہے؟ سوالیہ جو لفظ ہوتے ہیں، یعنی جس سے کوشچنز ہوتے ہیں، جن میں جو کوشچن والے حروف ہے نا، جیسے کیا ہے، کیوں ہے، کب ہے، کیسے ہے، تو ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام. تو پہلا غلط ہے، یعنی حروف استفہام نہیں ہوگا. حروف ندا. ندا کا مطلب آواز، یعنی جن حروف سے کیا ہے؟ آواز لگائی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کسی کو، ان کو کہتے ہیں حروف ندا. تو صحیح کیا ہو جائے گا؟ حروف ندا. اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے میں اگر کیا ہے؟ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ میں اگر کیا ہے؟ تو حرف شرط، حرف تعسف، حرف تشبیہ، حرف جار. حرف شرط یعنی بتایا تھا کہ حرف شرط ان حروف کو کہتے ہیں جن سے کیا ہے؟ کوئی شرط ہے نا، کوئی شرط کی بات کی جائے. جیسے اگر محنت کرو گے، یہاں پہ شرط کیا ہے؟ محنت کرنا شرط ہے، یعنی محنت نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. تو شرط والے یعنی جن حروف سے شرط کا پتہ چلتا ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف شرط. تو صحیح ہمارا آنسر ہو جائے گا الف، حرف شرط.
اس کے بعد چھٹا ہے شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا میں شاباش کیا ہے؟ شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا میں شاباش کیا ہے؟ حرف ندا، حرف تحسین، حرف علت، حرف جار۔ حرف ندا یعنی جس سے آواز لگائی جائے، حرف تحسین جس سے کسی چیز کی اچھائی بیان کی جائے یعنی کسی کو شاباشی دی جائے، ہے نا، کسی کی کام کی سراہنا کی جائے تو ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ حرف تحسین۔ حرف علت، حرف جار، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ صحیح حرف تحسین۔ 7واں نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ اب سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کہلاتے ہیں حروف استفہام، حروف عطف، حروف تشبیہ، حروف شرط۔ تو حروف استفہام ہے نا صحیح آنسر ہو جائے گا کہ جن الفاظ سے کیا ہے سوال پوچھے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام۔ شیر کی طرح بہادر میں لفظ طرح کیا ہے؟ شیر کی طرح بہادر، حرف جار، حرف تشبیہ، حرف ندا، حرف علت۔ تو حرف جار یعنی جو اسم اور فعل کو ملانے کا کام آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جار کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ یعنی جو ہے نا ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرح بتایا جائے، اس کو یعنی اس چیز سے اصل تو نہیں ہے، ایک ہی طرح نہیں ہے، لیکن اس کو مشابہت دی جاتی ہے، اس کو اسی طرح سے بتایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرف تشبیہ۔ یعنی ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دینا، ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرح بتانا، یہ کہلاتا ہے حرف تشبیہ۔ تو صحیح آنسر ہو جائے گا شیر کی طرح بہادر ہے میں لفظ طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔ سوال نمبر 9، وہ حروف جو کسی وجہ کو بیان کریں کیا کہلاتے ہیں؟ تو وہ حروف جو کسی وجہ کو بیان کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف علت۔ سوال نمبر 10، لفظ یا اللہ میں یا کون سا حرف ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ یا جو ہے حرف ندا ہے، تو با جو حرف ندا یہ صحیح ہو جائے گا، حرف جار نہیں ہوگا، حرف تشبیہ، حرف علت نہیں ہوگا، بلکہ حرف ندا، ندا معنی آواز، اور جن الفاظ سے آواز لگائی جاتی ہے ان کو حروف ندا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11، میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں بیمار تھا، میں کیونکہ کیا ہے؟ حرف علت، حرف جار، حرف ندا، حرف شرط۔ تو اس میں کیا ہے؟ علت یعنی وجہ ہے، یعنی نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ بیماری ہے نا، تو وجہ سبب، جن الفاظ سے وجہ یا سبب ظاہر ہو ان کو کہتے ہیں حرف علت۔ تو یہاں پہ 11 کا صحیح الف ہو جائے گا حرف علت۔ سوال نمبر 12، حرف عطف کی مثال کون سی ہے؟ پر، اور، کیا یا ہائے؟ حرف عطف یعنی جو دو کلموں، دو جملوں کو آپس میں جوڑے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اور جو ہوگا وہ کیا ہے؟ حرف عطف ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13، کب، کیوں، کہاں حروف کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ حروف استفہام، یعنی سوال پوچھے جانے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام۔ سوال نمبر 14، حرف تشبیہ کی مثال پہچانے، مانند، تک، مگر، شاباش۔ حرف تشبیہ یعنی جو ایک سے دوسرے چیز کو مشابہ قرار دیا جائے، ایک سے دوسرے چیز، ایک ہی چیز وہ چیز وہی ہے لیکن کیا ہے؟ جیسے شیر کی طرح بہادر ہے نا، گلاب ہے نا، تم گلاب جیسے ہو ہے نا، تو گلاب کی طرح، گلاب جیسے ہو یعنی گلاب تو نہیں ہے لیکن گلاب جیسے اس کو بتایا جا رہا ہے، شیر تو نہیں ہے نا، انسان شیر تو نہیں، جیسے ہے نا لڑکا کیا ہے؟ بالکل بہادر ہے نا، شیر کی طرح بہادر ہے، تو لڑکا تو شیر تو نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہے؟ اس شیر کی طرح بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ مانند جو ہوگا کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہوگا۔ سوال نمبر 15، ارے تم کب آئے میں ارے کیا ہے؟ حرف ندا، حرف جار، حرف علت، حرف شرط۔ تو یہ ہے حرف ندا، ارے ہو گیا، اوئے ہو گیا، ہائے ہو گیا ہے نا، اسی طرح سے ہے نا، تو یہ الفاظ کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 16، حرف جار ہمیشہ اسم کے بعد آتے ہیں یا پہلے آتے ہیں؟ تو حرف جار جو آئے گا وہ ہمیشہ اسم کے بعد آئے گا، جیسے ہم نے بتایا، جیسے شروع میں ہی بتایا تھا کہ کتاب کیا ہے؟ میز پر ہے، تو میز کیا ہے؟ اسم ہے، تو اسم کے بعد ہی آتا ہے، تو حرف جار ہمیشہ اسم کے بعد آتے ہیں، بعد ہے نا، اسم کے بعد ہے نا، یہ جو بعد والا جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 17، وہ حرف جو اکیلے معنی نہ دے کہلاتا ہے؟ وہ حرف جو اکیلے معنی نہ دے کیا کہتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے، اسم نہیں، اسم میں ہوتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں، فعل یعنی جس سے کسی کام کی کرنے کا پتہ چلے، اور صفت کیا ہے؟ کسی چیز کی اچھائی یا خوبی بیان ہو جائے اس کو صفت کہتے ہیں۔ حرف جو ہوتا ہے جو کیا ہے؟ اکیلے کوئی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، جو حروف ہوتے ہیں ان کا اکیلے کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، واہ واہ کس قسم کا حرف ہے؟ واہ واہ ہے نا، یعنی کسی کو شاباشی دینی ہو تو یہ کیا ہے؟ حرف تحسین، حرف تاسف، حرف جار یا حرف شرط ہے نا، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ حرف تحسین، یعنی کیا ہے؟ کسی کو شاباشی وغیرہ دینی ہو یا کسی کی کام کی کیا ہے نا، اس کو اگر
اس پہ اس کو بڑائی ہے نا، اس کی بڑائی کرنی ہو ہے نا، تو کیا کہتے ہیں شاباش یا واہ واہ ہے نا، تو یہاں پہ حرف تحسین ہو جائے گا صحیح۔ سوال نمبر 19، تک اور سے حروف کی کون سی قسم ہے؟ حروف جار، حروف عطف اور حروف ندا، حروف علت ہے نا۔ تو حروف جار، حروف عطف، عطف تو ہوگا نہیں، حروف ندا نہیں ہوگا، حروف علت نہیں ہوگا، تو حروف جار کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20، تو اور تب حروف کی کون سی قسم ہے؟ حروف جار، حروف جزا، حروف ندا، حرف جار یا حروف تشبیہ۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تو ہے نا حروف ندا بھی نہیں ہوگا، حروف جار نہیں ہوگا، حروف تشبیہ نہیں ہوگا، تو حروف جزا ہے نا۔ میں نے بتایا تھا، مثال دی تھی کہ اگر تم کام کرو گے، محنت کرو گے تو کیا ہے؟ کامیابی ملے گی۔ تو محنت کرنا ہے نا کیا ہے؟ یہ اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ کامیابی ملے گی۔ اگر تم محنت مزدوری کرو گے تو کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا ہے؟ تمہاری آمدنی بڑھے گی، یا تم محنت مزدوری کرو گے تو تمہیں کیا ہے؟ اس کا بدلہ ملے گا، اس کی محنتانہ کیا ہے؟ تمہیں ملے گی ہے نا۔ تو یہ لفظ تو اور تب کون سے حروف ہے؟ حروف جزا ہے، حروف جزا ہے نا۔ حروف شرط اور حروف جزا، یہ والے سوال نمبر 20 کا آنسر ہو جائے گا الف۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حروف کے بارے میں بتایا ہے۔ ابھی اور بھی اس میں بہت کچھ باقی ہے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ہم ان کو بات کریں گے، چونکہ آج قواعد کا ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے، پہلا ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ہم قواعد کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ قواعد بہت ضروری ہے، کیا ہے؟ ہمارے کسی بھی کیا ہے ایگزام کے لیے ہے نا۔ تو پہلے ہم قواعد کو بھی سمجھیں گے، جیسے ہم نے باقی ویڈیوز بنائے، یہ ویڈیو ہمارے قواعد کے اوپر ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی یہ آپ کا چینل ہے، آپ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔